نقصان ہو گیا، ہم نے ریکارڈ ہی نہیں کیا. اب ریکارڈنگ پہ لگایا میں نے، تو جو پچھلا سارا پڑا ہے وہ تو ریکارڈ ہوا نہیں ہے. چلیں، ہاں اس کو اب ریپیٹ کرنا پڑے گا مجھے. چلیں کر دیتا ہوں، شارٹ کر کے ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہم نے یہ بات کی کہ کیا اخلاق حسنہ پیدا کرنا ممکن ہے یا نہیں. تو اس پہ ہم نے سٹارٹ کیا حدیث سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اخلاقکم، کہ اپنی عادات کو خوبصورت بناؤ. اپنے یعنی اخلاق کو خوبصورت بناؤ. اخلاق عادات کو ہی کہتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بناؤ تو اس کا مطلب ہے ہم کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی نہ ہوتی کہ ہم نہیں کر سکتے نا کوئی اخلاق اڈاپٹ، کوئی اخلاق چینج، کوئی عادت، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہی نہ. اور دوسری چیز یہ کہ خود آپ نے بنانا ہے، کوئی دوسرا آ کے نہیں آپ کو نیک بنا دے گا. تو جب تک خود کے اندر ارادہ پیدا نہیں ہوگا نا کسی چیز کو کرنے کا، تو تب تک دوسرا جتنا مرضی آپ کو گیان بانٹ لے، آپ نیک نہیں بنیں گے، آپ پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کر پائیں گے، آپ کسی برائی کو نہیں چھوڑ پائیں گے. تو اب اس میں ہم نے کہا کہ ایک ہوتی ہے فزیکل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی فزیکل جو ہیبٹس ہیں نا ہماری، مثال کے طور پہ ایک بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہے، یا ٹائم مینجمنٹ ہے، یا اس طرح اور دیکھیں کہ ڈسپلن ہے، مطلب بک ریڈنگ کے ساتھ مطلب گیمز کی ہیبٹ ہے، یا ایکسرسائز کی ہیبٹ ہے، کھانے کا ٹائم کی ریگولر ٹائم کرنا کہ آج میں نے 7 بجے کھایا تو کل بھی 7 بجے کھاؤں گا، یہ ایک ہیبٹ ہے. اگر آج میں نے چاول کھائے ہیں تو ایک ہفتے بعد چاول کھائے ہیں تو میں ویسے ہی، مطلب ایک یہ ہیبٹ ہوتی ہے فزیکل جو ہیبٹس ہیں نا ہماری. تو اب یہ تو جانور بھی اپنے، مطلب جانوروں کو بھی اس پہ ٹرین کیا جا سکتا ہے. جیسے کوئی بھی خونخوار وحشی جانور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان انہیں بھی ٹرین کر لیتے ہیں. تو اسی طرح ہیومن باڈی نا از ٹرینیبل، مطلب ہم اس کو ٹرین کر سکتے ہیں ایزیلی. کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے مطلب اتنی مشکل نہیں ہے کہ وہ امپاسبل ہو جائے، تو پاسبل ہے. بٹ جب ہم بات کرتے ہیں نا اسپریچول اسپیکٹ کی، تو وہ ایسے نہیں ہے. اس میں 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ مطلب وہ اختیارات جو جس میں آدمی کو دخل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی کہ کھجور کی گٹھلی سے سیب کا درخت نہیں اگایا جا سکتا. تو اسی طرح انسان کی فطرت میں ہیں یہ چیزیں، غصہ، خواہشات، شہوات، یہ ساری چیزیں، ان کو انسان کی جڑ سے نکالا نہیں جا سکتا. یہ انسان کی پرسنالٹی کا حصہ رہیں گی آخری سانس تک. ان سے کبھی بھی ہم نجات نہیں پا سکتے، یعنی یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. ہاں انہیں پریکٹس کر کر کے انہیں اعتدال پہ لایا جا سکتا ہے، بٹ ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم اعتدال پہ لا سکیں اپنے غصے کو یا اپنی خواہشات کو، یا جو ہم نے پچھلی 4 قوتیں پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی نا، ان کو مشکل ہوتا ہے کہ ان کو اعتدال پہ لے کے. ایک میں یہ کہ آپ پریکٹس کرتے رہیں تو وہ آ جاتی ہیں اعتدال پہ. دوسری کیٹیگری ہے کہ نہیں آتا، مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. اب وہ مشکل کیوں ہوتا ہے کچھ نیا اڈاپٹ کرنے میں یا کچھ پرانا چھوڑنے میں؟ وہ 2 وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ آپ اس نیچر کے ایک لمبے عرصے سے آپ ان کو فالو کر رہے ہیں، مطلب آپ ایک لمبے عرصے سے 4 سال 5 سال کے عرصے سے اپنے غصے کے تابع ہیں، کہ آپ غصے میں آ کے کوئی بھی کام جو بھی کرتے ہیں آپ غصے کے تابع ہو کے کرتے ہیں. یا آپ کو ایک آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن گئی ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے نا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، خواہشات نفس کو. تو یعنی یہ کہ جب آپ ایک لمبے عرصے تک اپنی خواہشات کو، اپنے غصے کو فالو کرتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، تو پھر ان کی فورس زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کا ارادہ نیکی کرنے کا وہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے جو چیز فورس میں زیادہ ہے وہی ہماری پرسنالٹی میں نظر آئے گی نا، تو اس سے نجات پانا مشکل ہوگا. کمزور نجات طاقتور سے اپنے زور پہ نہیں پا سکتا نا، تو یہ مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بائی نیچر کوئی اس کی جو ایبلٹی ہے وہ اس کے اندر، مطلب بائی نیچر اس کے اندر غصہ زیادہ ہو، یا بائی نیچر اس کے اندر خواہشات زیادہ ہوں. اس میں نے اگزامپل دی کہ جیسے بائی نیچر
کوئی شخص غصے والے زیادہ ہوتے ہیں اور بائی نیچر کوئی شخص حیادار زیادہ ہوتے ہیں، بائی نیچر کوئی شخص انٹلیکچوئل زیادہ ہوتے ہیں، بائی نیچر مطلب جیسے حضرت عمر فاروق اگریسو نیچر کے ہیں، حضرت عثمان غنی حیا کی نیچر میں، حضرت علی علم کا دروازہ ہیں. تو بائی نیچر یعنی کوئی ایک ایبلٹی آپ میں زیادہ ہو تو اس کو پھر اس پرسنالٹی میں سے نکالنا یا اس کو بیلنس پہ لے کے آنا یا اس کو وہ کرنا وہ مشکل ہوتا ہے. تو اب اس کی یعنی جو مشکل ہے نا، یہ ہم نے یعنی یہ ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ہم نے کہ میں نے آپ کو 4 کیٹیگریز پڑھائی ہیں کہ 4 کیٹیگریز ہیں اوور آل تمام انسانوں کی، ان سینس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا ان سینس آف نیچر آف ہیومن بینگز نا. پہلی کیٹیگری یہ کہ ایک آدمی سادہ دل ہو، بالکل نیکی برائی کو پہچانتا نہیں ہے، کسی نیکی کسی برائی سے ابھی اس کا انس نہیں ہوا، وہ کسی کی طرف مانوس نہیں ہے اور وہ اپنی پہلی فطرت پہ ہے. تو ایسا جو آدمی ہے وہ بہت جلد یعنی اس کو جس طرف لگائیں گے وہ لگ جاتا ہے، نقش پذیر ہوتا ہے اس کا دل، جیسا نقش بنائیں گے ویسا نقش اس کے دل پہ چڑھ جائے گا. تو لیکن اس کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ٹیچر ہو اس کے پاس، کوئی مینٹور ہو جو اس کو ٹرین کرے، اس کو جو برائیاں ہیں گناہ ہیں ان کی آفتیں بیان کرے، جو نیکیاں ہیں ان کے آسائشیں بیان کرے، اس کو رستہ بتائے نیکی کا، برائی کے رستے اس کو بتائے. تو یہ جو فطرت ہے، یہ جو کیٹیگری ہے، یہ تمام بچے اسی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم فطرت اسلام کہتے ہیں. اور لیکن اب ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسی پرورش کرتے ہیں. وہ انہیں دنیا کا پجاری بناتے ہیں، مال و دولت کا پجاری بناتے ہیں، لالچی بناتے ہیں، ان کو دنیاوی انسان بناتے ہیں، یا ان کا فوکس سٹارٹ سے ہی آخرت پہ رکھتے ہیں، یا وہ اسے عیسائی بنا دیں یا یہودی بنا دیں یا جو بھی بنا دیں، جس طرح چاہیں نا وہ زندگی گزار دیں گے ویسے ہی جیسے ان کی ٹریننگ ہو جائے گی بچپن میں. حالانکہ اب آپ دیکھیں والدین پہ کتنا بڑا بوجھ ہے نا کہ بچوں کے دین کی حفاظت کا بوجھ ماں باپ کے کندھوں پہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ پہلی کیٹیگری ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری یہ کہ آدمی نے کسی بری شے کا اعتقاد نہیں کیا، بد عقیدگی میں مبتلا نہیں ہوا، لیکن ایک لمبے عرصے سے، ایک مدت سے وہ اپنی قوت غضب کا، اپنی قوت شہوت کا مطیع ہے، اس کا فرما بردار ہے، لیکن یہ جانتا بھی ہے وہ کہ میں اپنے غصے کے تابع ہو جاتا ہوں. مطلب ایک پرسن اس کو پتا ہے کہ میں یہ غصے کے انڈر یہ کام کر رہا ہوں، میں اپنی خواہشات کے انڈر یہ کام کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے میرے لیے، اس کو پتا بھی ہے، بٹ اس کے باوجود بھی وہ کرتا رہے اور وہ چھوڑ نہ سکے. تو ایسے آدمی کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے. یہ جو ابھی کوشچن بھی ہوا نا کہ یہ ہیبٹ بن جاتی ہے پھر کہ مثال کے طور پہ ایک میوزک ہے، وہ اتنا عرصہ اس کو سنا ہے تو اب وہ پرسنالٹی کا حصہ بن گیا، عادت بن گئی. اب پتہ بھی ہے کہ یہ میں نے چھوڑنا ہے لیکن پھر بھی چھوڑا نہ جا سکے، تو یہ مشکل ایک کیس بن جاتا ہے نا. تو اس کے لیے پھر 2-3 پاسبلٹی، ایک یہ کہ اس کی وہ بری عادت چھوڑوائیں، ساتھ اس کی پرسنالٹی میں نیکی کا کوئی بیج بوئیں، اور تیسرے نمبر پہ کہ اس کو سپرویژن میں رکھیں اپنی. یعنی آپ مینٹور ہیں یا آپ ٹیچر ہیں یا آپ والدین میں سے کچھ ہیں، آپ پیرنٹس ہیں، تو آپ اس کو سپرویژن میں رکھیں کہ یہ جس چیز پہ میں اسے ٹرین کر رہا ہوں نیکی پہ، اور جس چیز سے میں اسے بچا رہا ہوں برائی سے، کیا یہ ٹھیک ٹریک پہ اس کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. تو 3 چیزوں کی ضرورت ہوئی، برائی کو چھوڑنے کی، نیکی کو اپنانے کی، اور ایک ٹیچر کی. تو پھر وہ پرسن ٹھیک ہو جائے گا. اور چوتھی چیز بھی یہ کہ وہ خود بھی ارادہ کرے. اگر وہ خود ارادہ نہیں کرے گا تو چاہے جتنا مرضی دنیا کا اچھا ٹیچر ہو، جتنا مرضی وہ نیکیاں کرتا رہے، جب تک وہ خود ارادہ نہیں کرے گا نا برائی کو چھوڑنے کا، تو کوئی ٹیچر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو خود ارادہ پیدا ہو گیا، کوئی ٹیچر بھی مل گیا، نیکی کا اپرچونٹی بھی مل گئی، اور برائی بھی چھوڑنے کی پریکٹس چل رہی تھی، تو سبحان اللہ بڑا اچھا انسان بن جائے گا، وہ نیک انسان بن جائے گا. تو یہ ایزی ہے. بٹ اس کے برعکس اس کے ارادہ پیدا نہیں ہوا، نہ اس کو ٹیچر میسر ہوا، نہ اس نے کوشش کی نیکی کو اپنانے کی، تو
پھر مشکل ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ وہ نیک بن جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے. مطلب جیسے ایک گناہ ہے نا، تو ایک گناہ جب آپ کرتے تو وہ دوسرے گناہ کے لیے رستہ آسان کر دیتا ہے. آج آپ نے جھوٹ بولا، کل 2 جھوٹ بولیں گے، کل 2 بولیں، پرسوں 3 بولیں گے. جیسے ایک گناہ دوسرے کو یعنی انیشیٹ کرتے ہیں نا، ایسی ایک نیکی جب آپ کرتے ہیں نا تو وہ گناہ کو بھی مٹا دیتی ہے اور نیکی کرنے کا جذبہ اور بڑھا دیتی ہے. تو ان سے نکلنے کا رستہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نیکیاں بڑھا دیں تو آہستہ آہستہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بٹ اس میں ساتھ ٹیچر کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے اپنے اسٹرانگ ول کی بھی ضرورت ہے. تیسری کیٹیگری یہ کہ ایک آدمی برائی کے ساتھ محبت پکڑ گیا، انس ہو گیا اس کو اس برائی کے ساتھ، برائی کا خوگر ہو گیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ کام برا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں نے دی کہ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن ہے، اس نے 2 گھنٹے کا سیشن کیا. اب اس کے وہ 2 گھنٹے کے سیشن میں سے 2-3 منٹ کا کلپ کاٹ کے اس پہ باقی فرقوں کے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے کلپ بنا دینے کے، او یہ کیا کہہ دیا، اور یہ گدا حلال کر دیا، اور یہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. اور پورا نہیں سنا ہوگا کہ پورے میں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا تھیم کیا تھا، کنٹیکسٹ کیا تھا، کیا بات ہو رہی تھی. اور یہ کام کرتے کرتے نا ان کو اس کام سے محبت ہو جاتی ہے. تو اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کتنا برا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے آدمی کو اگر بتائیں گے بھی تو وہ نہیں سمجھے گا. بہت ریئر ہے، 5 آؤٹ آف 100 کیسز ہیں کہ کو ٹھیک ہو جائے، ادروائز نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پرسن ٹھیک ہو. ضد آ جاتی ہے اس میں، تو مشکل ہے. اور چوتھی کیٹیگری یہ مطلب یہ وہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی برائی کو بھلائی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، جی اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں، تہمت لگا رہے ہوتے ہیں اگلے کی نیت کو، جو ان کی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق بتا رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے تھنک کہ یہ اچھائی کا کام ہو رہا ہے. تو ایسا آدمی بہت بہت کم ہے کہ وہ ٹھیک ہو. چوتھی کیٹیگری اور لاسٹ یہ کہ آدمی اپنی برائی پہ فخر کرے، مطلب وہ فخر سے بتائے کہ میں نے زنا کیا ہے، فخر سے بتائے کہ میری 3 گرل فرینڈ ہیں، فخر سے بتائے کوئی لڑکی کہ میرے 4 بوائے فرینڈ ہیں، اور فخر سے بتائے کہ میں نے جو ہے وہ آج اتنی یہ فلاں فلاں مووی دیکھی، میں نے آج فخر سے بتایا کہ میں نے آج سارا دن ویسٹ کیا. مطلب برائی پہ فخر کرنے لگ جائے اور اسے پتہ بھی ہو کہ یہ برا کام ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی ٹیچر کے کہنے سے ٹھیک ہو جائیں گے یا کسی والدین کے سمجھانے سے وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ایسا پرسن اللہ ہی ہے کہ اس کو ٹھیک کرے، ادروائز نہیں، وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ 4 کیٹیگریز ہم نے کہیں ابھی تک یہ سارا پڑھا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا طریقہ علاج کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب کلیئر ہو گیا ہوگا سب کا، اب تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی نیکسٹ سیشن ہو نا، آپ نے سیشن کے سٹارٹ پہ مجھے یاد کروا دینا کہ ریکارڈنگ کر لیں. لاسٹ سیشن میں بھی یہ ہوا تھا، ریکارڈ ہی نہیں میں نے کیا تھا، پھر میں دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑا. اور آج بھی ایسے ہم گھنٹہ پہلے پڑھتے رہے اور ریکارڈ ہی نہیں کیا تھا، پھر ابھی آیا. تو اب ریکارڈنگ کا مجھے لازمی یاد کروا دیا کریں سٹارٹ پہ ہی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. 1 منٹ میں جسٹ کیا پی لوں اپنا، 1 منٹ بس. چلیں جی، اب یہ 4 ٹائپس ہی ہیں، یہ ساری میں نے آپ کے سامنے سائیکالوجی کھول کے رکھ دی. اس سے باہر سائیکالوجی میں کچھ بھی نہیں ہے. سائیکالوجی میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، اپنے آپ کی سیلف ریئلائزیشن میں اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. صرف یہی چیزیں ہیں، جتنی مرضی کتابیں چھان لیں یہی ملے گا آپ کو ایٹ دین. اب یہ جاننا چاہیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے آپ میں سے کہ کسی وہ برائی کو چھوڑنا چاہتا ہے، کسی برے خلق کو وہ ترک کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ وہ خلق، وہ برائی اسے جس بات پر آمادہ کرے
اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف عمل کرے. مثال کے طور پہ دل کر رہا ہے میوزک سننے کا تو آپ اس کے اگینسٹ عمل کریں، نہیں سنیں. شہوت کو، خواہش کو سوائے مخالفت کے دوسری کوئی شے نہیں توڑ سکتی. ہر شے کو اس کی ضد توڑتی ہے. مطلب جیسے گرمی سے کوئی پرابلم ہوا ہے تو اس کا حل سردی ہے نا. غصے سے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کا حل جو ہے وہ بردباری ہے، حلم ہے. تکبر سے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کا علاج عاجزی ہے. بخل سے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کا علاج سخاوت میں ہے. ساری چیزیں اسی طرح ٹھیک ہوتی ہیں. مطلب ایک شخص ہے نیک کاموں کی عادت ڈالتا ہے تو اس میں پھر نیک صفات کی جانب، مطلب وہ ساری صفات اس کی نیکی کی طرف چلی جاتی ہیں، اور بری صفات کو وہ ترک کر دیتا ہے. اب وہ آدمی جو عادت پیدا اپنے اندر کر رہا ہے ایک پریکٹس سے، ایک تکلف سے، ایک کوشش سے، تو وہ اس کی طبیعت ہو جاتی ہے. مطلب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، پہلے اسکول نہیں جاتا، مطلب بھاگتا ہے وہ اسکول سے، روتا ہے. جب ہم اس کو زبردستی اسکول بھیجتے رہتے ہیں لالچ دے کے، اس کو ریوارڈ کوئی اس کا مطلب کسی چیز کا بھی لالچ دے کے کہ تم آج اسکول چلے جاؤ تو واپسی پہ میں تمہیں یہ چیز لے کے دوں گا، یا میں تمہیں کھلاؤں گا، یا ہم مل کے ٹائم سپینڈ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں، تو لالچ کسی چیز کا دے کے زبردستی آپ اس کو بھیج دیں، تو اب اس کا اسکول میں جانا پڑھنا اس کی طبیعت کا وہ جوہر بن جاتا ہے. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی پھر تمام وہ لذتیں وہ اسی روٹین میں ہوتی ہیں. اس کو پھر اس روٹین سے ہٹ کر وہ مزہ نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آ سکتا. اسی طرح وہ لوگ جیسے اب یہ جو کبوتر بازی کرتے ہیں، یا یہ جو مطلب لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں، یا یہ جو جوا بازی وغیرہ، یا یہ جو جانور لڑواتے ہیں، یہ اس طرح کی بری عادات میں مبتلا ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ان کی طبیعت میں پھر پیدا ہو جاتی ہیں نا، اور پھر اس کی جو تمام دنیاوی لذات ہیں، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ سب وہ اسی لذت حاصل کرنے میں وہ اپنی انرجی ساری یوز کر لیتے ہیں نا. اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے پھر، بلکہ وہ چیزیں جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں ان کو جب ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر ہماری طبیعت کی عادت بن جاتی ہیں، ہیبٹ بن جاتی ہے. یہ ہیبٹ کی سائنس ہے سمپل سی، کہ ہیبٹ کیسے بلڈ ہوتی ہے اور بریک کیسے ہوتی ہے. مطلب اب اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے چوری کرنے میں اور پھر چوری کر کے ہاتھ کٹوانے میں وہ اس پر صبر کرنے میں فخر کرتے ہیں. اب جیسے ایک ہیجڑا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو تھرڈ جینڈر ہے، جو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، ان کو بھی اپنے اوپر تو ایک ناز ہوتا ہے نا، بیکاز وہ ان کی طبیعت ہے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے نا. تو جو چیز آپ کی طبیعت کا حصہ بن گئی، آپ کی عادت بن گئی، وہ پھر آپ کا سب کچھ وہی ہے. چاہے آپ ایک نوکر ہیں، چاہے آپ ایک غلام ہیں، آپ کو لذت اسی میں ملے گی. مطلب آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا نا کہ یہی میری حقیقت ہے، یعنی میں یہی ہوں جو ہوں. میں اگر ایک ریڑھی لگانے والا ہوں اور یہی بار بار وہ کر رہا ہے، مطلب ایک دن لگائی ریڑھی اور مہینہ اور پھر سال گزر گئے، تو اس کو فخر ہے اپنی ریڑھی پہ نا، اس کو فخر ہوتا ہے اپنی ریڑھی پہ. جسٹ لائک جیسے ایک عالم کو اپنے علم پہ ہوتا ہے، بادشاہ کو اپنی بادشاہت پہ ہوتا ہے. تو ہمارے اندر کسی بھی چیز کی جو کہہ لیں کہ فخر آنا اپنے اپنے پیشے پر، اپنے اپنے چیزوں پر، یہ سب اس ہیبٹ بلڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، عادت. مطلب کوئی شخص مٹی کھانے کی عادت اگر بنا لے، جیسے بچپن میں کھاتے ہیں بچے، تو اس کو مٹی کھائے بغیر صبر نہیں آئے گا. اب
اس کی وجہ سے، مٹی کھانے کی وجہ سے اس کو جو بیماری لگتی ہے، جو اس کو خطرات ہوتے ہیں اس کی صحت کو، وہ ان پر صبر کر لیتا ہے. تو وہ چیز جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، وہ عادت کی وجہ سے، ہیبٹ کی وجہ سے ہماری طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، طبیعت اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. تو جو چیز کہہ لیں کہ طبیعت ایکسیپٹ کر لے، طبیعت کا حصہ بن جائے، وہ پھر دل بھی ویسا بن جاتا ہے. جو ہم پیچھے ساری سائنس پڑھ کے آئے نا کہ دل پہ کیا اثر ہوتا ہے، کیسے اثر ہوتا ہے اعمال کا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ، جیسے ہمیں اپنی فزیکل باڈی کے سروائیول کے لیے کھانا پینا، یہ سب چیزیں عادت سے ہی حاصل ہوتی ہیں نا. مطلب آج کھایا، کل کھایا، پرسوں کھایا، کھاتے پیتے رہے تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے کھانا پینا. اب کھائیں پیئیں گے نہیں تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. آپ دیکھ لیں، یہی ہم اپنی باڈی کو ٹرین کر لیں فاسٹنگ پہ، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، تیسرے دن بھی روزہ، 7 دن روزے رکھیں، 10 دن روزے رکھیں، تو پھر آپ روزے پہ آپ کی باڈی ٹرین ہو جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو، اپنی عقل کو اللہ کے احکام کے اکارڈنگ کرنا، اور اپنے نفس اور نفسانی خواہشات اور اپنے غصے اور غضب کو اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کا پابند بنانا، یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، یہ ہماری نیچرل ڈیمانڈ ہے. کیوں ڈیمانڈ ہے یہ؟ کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھ کے آئے ہیں ساری یہ سائنس، کہ ہمارا اصل پرپز وہ اللہ کی معرفت ہے، کیونکہ ہم اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس سے فرشتے تعلق رکھتے ہیں، ہماری اصل وہی ہے. اس پہ میں نے آپ کو کچھ اگزامپلز دی بھی تھی. مثال کے طور پہ، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پرپز تو نہیں ہے. کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اللہ نے کہا ہے. اب اللہ کا کہا کیوں مانتے ہیں؟ اس پہ کبھی اگر آپ غور کریں نا کہ آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اور برائی سے بچتے ہیں تو کیوں بچتے ہیں، اس کے پیچھے یا تو آپ کو عذاب کا ڈر اور ثواب کی لالچ ملے گی، اگر ہم دیکھیں زیادہ تر کا پرسپیکٹیو. اور جو اصل پرسپیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ کہ آئی وانٹ ٹو پلیز اللہ، جو اللہ نے ہمیں پرپز بتایا خود کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیہ، اپنے رب کی طرف چل کے اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی. تو وہ رضا اچیو کرنا نا اللہ کی، ہماری ہر نیکی کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہمارے ہر برائی سے بچنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور یہ ہماری نیچر ہے، یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ، نیچرل ڈیمانڈ ہے. یعنی ہماری تخلیق اس جو ہے وہ ڈیمانڈ پہ کی گئی ہے، اور ہماری غذا یہی ہے. اب وہ لوگ، وہ دل جو اس چیز کی طرف نہیں، اس چیز کے خلاف چیزوں کی طرف راغب ہیں، تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ بیماری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، یا ان کے نزدیک یہ غذا بری ہو گئی ہے. کیونکہ کھانے کے ساتھ دشمنی کون رکھتا ہے؟ وہ جو بیمار ہو. ٹھیک ہے، اب وہ چیزیں جو
اس کی زبان کے لیے، اس کے لذت کے لیے، اس کے سینس آف سیٹسفیکشن کے لیے سب کچھ تھی وہ ٹیسٹ. ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوا تو وہی کھانے، وہی چیزیں، ان سے اس کو چڑ ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کھانے کو. کیوں؟ کیونکہ وہ بیماری ہو گئی ہے. تو اسی طرح وہ دل جو اللہ کی محبت نہیں رکھتے، یعنی ان کا پرپس کلیئر نہیں ہے، ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے محبت کرنا از دا اصل پرپز بیہائنڈ آل تھنگز. میں نے اچھا ڈاکٹر بننا تو کیوں بننا ہے، میں نے اچھا انجینئر بننا تو کیوں بننا ہے، میں نے خلافت کے لیے کام کرنا ہے، میں نے اللہ کے نظام کے لیے قائم کرنا تو کیوں کرنا ہے. آل جو چیزیں ہیں ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان وجوہات کے پیچھے جب تک اللہ کو سیٹ نہیں کریں گے، مطلب اللہ کو نہیں رکھیں گے وہاں پہ، اللہ کی محبت پرپز نہیں ہوگا، اللہ کی معرفت پرپز نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ دل بیمار ہے. اسی لیے تو وہ اس چیز کو، جو اس کی غذا ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا، یا وہ غذا سے دور بھاگ رہا ہے. مطلب اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا دل بیمار ہے نا، کیونکہ اس دل کی اصل غذا تو یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. جس چیز میں ہم لذت ڈھونڈ رہے ہیں، کھانے پینے میں، میوزک میں، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے میں، ٹائم سپینڈ کرنے میں، ہم اس میں لذت ڈھونڈتے ہیں. بٹ اس کی، ہمارا اصل سکون تو اس میں نہیں ہے نا، ہماری اصل غذا تو یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا نا قرآن مجید میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے. یہ ہماری نیچر ہے کہ ہمیں سکون، ہمیں اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ملے گا، کیونکہ ہماری تخلیق ہی اسی چیز پہ ہوئی ہے. اور اگر ہمیں اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے مزہ آ رہا ہے اور کسی اور چیز سے سکون مل رہا ہے، اٹ مینز دل بیمار دل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور بچے گا کون قیامت کے روز؟ وہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اب وہ شخص جو اللہ کے ہاں قلب سلیم، سلامت دل لے کر آیا، وہ بچ جائے گا، وہ نجات پا جائے گا. اب سلامت دل کی میں نے ایک آپ کو ٹرانسلیشن بتائی تھی. عربی میں سلیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کو سانپ نے ڈسا ہوا ہو. تو جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے نا تکلیف میں، ہمارا دل اگر اسی طرح اللہ کی محبت میں نہیں تڑپتا تو اٹ مینز یہ قلب سلیم نہیں ہے. یہ قلب سلیم کی سب سے اچھی ڈیفینیشن ہے. آپ جتنی مرضی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں قرآن مجید کی، آپ کو یہ ٹرانسلیشن کہیں نہیں ملے گی، یا یہ والا معنی کہیں نہیں ملے گا. کسی نے گناہوں سے پاک دل کیا ہے، تو کسی نے سلامت دل کیا ہے، تو کسی نے کیا ترجمہ کیے ہیں. ایکچوئل میں جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ بنتا ہے، جو سب سے مزے کا کنسیپٹ ہے. اب جس طرح جو ہے وہ بیمار جسم جو ہے، ہماری فزیکل باڈی، یہ اگر بیمار ہو تو پھر کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے؟ ڈیتھ کا، اس جہان میں. اب جس طرح ایک بیمار کو جو سلامتی کی امید ہے، شفا کی امید ہے، وہ کیسے آتی ہے؟ مطلب کوشچن کریں نا اپنے آپ سے کہ ایک بیمار پڑا ہے بیماری کی حالت میں، تو اگر وہ اس کا علاج نہیں کرے گا تو ڈیتھ کی طرف ہی ہے نا. اس چیز کو، اس بیمار کو بیماری سے نکالنے والی چیز کیا ہے؟ کہ اس بیماری کی جتنی وجوہات ہیں، مطلب جس وجہ سے وہ بیماری اس کے اندر آئی ہے، وہ ان کے خلاف جائے اور طبیب سے کنسلٹیشن لے کہ یہ کون سی چیزیں مجھے اوائڈ کرنی ہیں، کون سی چیزیں مجھے استعمال کرنی ہیں.
تبھی وہ بیمار ٹھیک ہوتا ہے نا. یعنی آپ بیمار ہوئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ ایک پرسن اس کو شوگر ہے اور وہ اوپر سے 2 چمچ چینی کی کھا لے تو کیا اس کی شوگر ٹھیک ہوگی اور بڑھے گی نا. تو پرہیز اور ڈاکٹر کی ہدایات یا ڈاکٹر جو بھی دیتا ہے اس کو علاج کے لیے، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں بیماری سے شفا کی طرف لانے کے لیے. اسی طرح جو دل کی بیماری کا علاج ہے، یہ سوائے نفسانی جو خواہشات ہیں ان کی مخالفت کے، اور جو صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے علاوہ کبھی بھی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ دل بیمار ہے، اتنا تو ہم بڑی ڈیپلی پیچھے پڑ رہے ہیں نا، اتنا تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا دل سلامت ہے یا بیمار ہے. سب کو پتہ چل جائے گا، تھوڑا سا بھی سوچیں گے 5-10 منٹ کر کے پتہ چل گیا دل بیمار ہے. اس کا علاج سمپل سا ہے. پہلا یہ کہ پرہیز، اور دوسرا یہ کہ اطاعت. کس کی؟ صاحب شریعت کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہی وہ ہستی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے دلوں کے ڈاکٹر ہیں. ہر نبی ہوتا ہے دلوں کا ڈاکٹر، نبی ہوتا ہے جو ٹھیک کرتا ہے نا. تو کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو کہ جو جسم کا ڈاکٹر اور دل، یعنی جسم کی دوائی یا جسم کی بیماریوں کا اصول علاج اور دل کی بیماریوں کا اصول علاج ایک ہی ہے. جس طرح سردی کے لیے گرمی، گرمی کے لیے سردی، اسی طرح تکبر کے لیے عاجزی، غصے کے لیے بردباری. بڑا افاقہ ہوگا، کر کے دیکھ لیں. آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ حلم کی پریکٹس کریں. آپ سے صبر نہیں ہوتا تو آپ صبر کی پریکٹس کریں. آپ میں تکبر ہے تو آپ عاجزی کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے؟ یا اس قدر عاجزی ہے، اس قدر لو سیلف اسٹیم ہے کہ ذلیل ہو گئے ہیں، ذلت کی حد تک پہنچ گئے ہیں، مطلب آپ کی اپنی کوئی سیلف اسٹیم ہی نہیں، آپ کی اپنی کوئی عزت ہی نہیں ہے، تو پھر تھوڑا غرور کریں تاکہ آپ کو شفا حاصل ہو. یا بہت زیادہ ہی آپ برداشت کرنے والے ہو گئے، بالکل ہی غیرت ختم ہو گئی، یا غصہ بالکل ہی ختم ہو گیا تو پھر غصہ کرنا پڑے گا، پھر علاج ہوگا. تو اعتدال پہ رکھنا پڑے گا مخالفت کر کے نا. تو اب یہ چیزیں ہوپس ہو کہ اب آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہوگی. میں نے آپ کو اصول بتا دیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. اس کے بعد اب ایک ایک کر کے بھی ہم ہر برائی کو بھی دیکھیں گے. آگے کورس پڑا ہوا ہے بھی ہمارا، بٹ اصول یہی ہے. اب اخلاق حسنہ جو ہیں، اچھی عادات، یہ 3 اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی اصل فطرت میں نیک اخلاق ہوں. ٹھیک ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے کسی کو اصل نیک فطرت میں پیدا کر دیا. مثلا کسی کو بائی نیچر سخی بنا دیا، کسی کو بائی نیچر متواضع بنا دیا. اکثر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب پریکٹس کرے، کوشش کرے، نیک کام کرنے کی عادت ڈالے تو پھر اسے نیک کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. اور یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے نا. پہلی یہ کہ بائی نیچر، دوسری یہ کہ پریکٹس کر کر کے ہو جاتی ہے. تیسرا یہ کہ اگر کچھ لوگوں کو آپ نیک کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کی صحبت اختیار کریں تو طبیعت خود بخود ان کی صفات اختیار کر لے گی، بے خبری میں، انکانشیسنس میں. تو جس کو یہ تینوں اپرچونٹیز مل گئی وہ تو سمجھیں کہ امام ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اس شخص کو کہتے ہیں یہ سعید ہے، سعادت کے درجہ کمال پر فائز ہے. اور وہ شخص جو ان تینوں باتوں سے محروم ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ ذلیل ہے، یا یہ جو ہے وہ شکی ہے. مطلب وہ شکی کا ورڈ ہوتا ہے نا، شکاوت، یہ وہ ہو گیا.
شکاوت کے درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اب ان درجات کے درمیان بھی بہت سارے درجات ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو نہیں حاصل ہوتے۔ ہر شخص کی سعادت، شکاوت انہی مدارج کی مقدار پر ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوپ سو آپ کو کلیئر ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنے اندر، کنکلوڈ کر رہا ہوں، اخلاق اچھے پیدا کرنے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو آپ لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، یہ 3 چیزیں کر لیں۔ ٹھیک ہے، جو یہ ساری ابھی پڑھ کے آئے ہیں نا، ان کو آپ اب دیکھ لیں کہ آپ اپنا علاج اب خود کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ کہ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، وہ نیک کام کرنے کی، وہ ہیبٹ بلڈ کرنے کی، اور برائی سے بچنے کی، اور مخالفت کی، اور اپنی خواہشات کی مخالفت، اور اپنے غصے کی مخالفت۔ اور دوسرا مطلب لاسٹ یہ کہ اپنا ایک مینٹور، ایک ٹیچر، ایک انسٹرکٹر ضرور رکھیں، جو اگر آپ خود شریعت پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے اتنی ریزننگ انٹلیکٹ ہے، آپ یعنی شریعہ کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، ڈیپ۔ مطلب آپ نہیں چاہتے، مطلب آپ کو کوئی ٹیچر نہیں ملا تو آپ خود شریعت پڑھ لیں اور صاحب شریعت کے احکامات کو فالو کر لیں، یا ایسا ٹیچر ڈھونڈ لیں۔ وہ آسان ہے، آپ کے لیے آسان کام ہے کہ جو صاحب شریعت کے احکامات جانتا ہے اور وہ آپ کو اس کے مطابق ٹرین کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے مطابق آپ چل جاتے ہیں۔ یہ ایزی شارٹ کٹ وے ہے۔ اگر یعنی آپ چاہتے ہیں نا کہ جلدی کامیاب ہو جائیں یا جلدی آپ ایک اچھے انسان بن جائیں، تو اس کے لیے مینٹور بہت ضروری ہے۔ مینٹور آپ کو 10 سال کا سفر 10 منٹ میں کروا دے گا، زیادہ ہو گیا 10 ماہ کا سفر 10 منٹ میں کروا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو باقی تیسرا میں نے بتایا کہ اپنے جیسے لوگوں کی کمیونٹی میں رہیں۔ مطلب اگر آپ چاہتے ہیں نیک ہونا، تو ایسے لوگ، جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں نا نیک ہونا یا اچھے بننا یا نیک امام بننا یا لیڈر بننا، تو وہ سب مل کے ایک کمیونٹی بن جائیں، ایک کلسٹر بن جائیں کہ جہاں پہ سبھی نیک ہوں۔ تو کلسٹر میں جب آپ ہوں گے، اٹھے بیٹھیں گے نیک لوگوں میں، تو آپ خود بھی نیک ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کی طبیعت میں کیسے کیسے چینج آتے ہیں۔ تو کلسٹر بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہودیوں کی کیمپینز کو دیکھیں نا، یہودیوں کی، کہ انہوں نے کیسے اتنا انفلوئنس کریٹ کیا کہ پوری دنیا پہ قابض ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی کلسٹر فارمیشن سے سٹارٹ کیا تھا۔ کلسٹرز بنا کے سٹارٹ کرتے ہوتے تھے، 10 12 لوگوں کا کلسٹر ہوتا تھا، اور سب ایک ہی پرپز، ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور سب ایک جگہ پہ جا کے پھر سارے کلسٹر اکٹھے ہو گئے۔ تو ایسے ہی ہے، آپ جو بھی چاہتے ہیں تو اپنے اپنے کلسٹر بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنا کلسٹر بنایا۔ آپ دیکھیں، مرد ہیں تو اپنے لیے دیکھیں، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی خدیجہ ڈھونڈیں، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے لیے ایک خدیجہ ڈھونڈیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوست ڈھونڈیں ابو بکر صدیق جیسا ساتھی، اور جس کو رسپانسبلٹی دے سکیں حضرت علی جیسا ڈھونڈیں کہ جس کو اپنے بستر پر اپنی جگہ سلا دیا، اس پر ٹرسٹ، مطلب اپنا کلسٹر بنائے نا جس پہ آپ، تو کلسٹر میں کام آسان ہوتا ہے، نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، برائی سے بچنا آسان ہوتا ہے جب آپ کلسٹر میں ہوتے ہیں نا۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم اسلامک خلافہ کیوں قائم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں نیکی کا ماحول ہوتا ہے، آپ برائی سے بچنے کا ماحول ہوتا ہے، تو انسان خیر کی طرف ہی زیادہ تر جاتے ہیں۔ اگر کلسٹر میں بھی، مطلب ایک خلافہ میں بھی، ایک خلافت میں بھی، یا اسلامی نظام میں بھی
اسلامک انوائرمنٹ میں بھی کوئی شر کی طرف مائل ہو جائے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ایسا انوائرمنٹ, اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے, اس کے باوجود بھی وہ نہ ہو تو پھر اس کی سزا تو بنتی ہے نا آخرت میں. دنیا میں تو نہیں, اس کو ملے یا نہ ملے, آخرت میں تو ملتی ہے پھر. تو دیٹ واز آل اباؤٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. انشاءاللہ اب اس کا سیکنڈ جو فیز ہے ہمارا, یا کہہ لیں کہ سیکنڈ اس کا جو پارٹ ہے, وہ ہم بٹس اینڈ پیسز میں کریں گے. مطلب یہ کہ ایک ایک برائی اخلاقی اٹھائیں گے, جھوٹ ہو گئی یا غیبت ہو گئی یا جو حسد, بغض, لالچ, اس طرح کی جو بھی اخلاقی برائیاں ساری ایک ایک کر کے ایک ایک کو ایکسپلور کریں گے کہ اچھا یہ بنتی کیسے ہے, اس کی کیا سائنس ہے, کیسے ٹوٹے گی. وہ انشاءاللہ اس کا سیکنڈ جو پارٹ ہے وہ مارچ میں انشاءاللہ تعالی لانچ ہوگا, کیونکہ ابھی نا میں نے پورے پنجاب کا ٹور کرنا ہے, تو اگلا کوئی بھی ویکنڈ فری ہے ہی نہیں. مطلب اگلے ہفتے راول پنڈی, اس سے اگلے ہفتے پھر لاہور, نہیں سوری, اس سے اگلے ہفتے بہاول پور, دین اس کے بعد لاہور, اینڈ اس کے بعد پھر فیصل آباد, اینڈ اس کے بعد پھر اوکاڑا, اینڈ درمیان میں پھر کلینک, کیمپس. تو ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے, تو اس لیے پھر ابھی ٹائم ہے نہیں مارچ تک نا. انشاءاللہ مارچ میں ہم اس کا نا سیکنڈ جو اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک ایک چیز کو سنگل سنگل کر کے ڈسکس کریں گے. آج ہم یعنی اس کو وائنڈ اپ انشاءاللہ تعالیٰ کر دیا کہ میں نے آپ کو سارے اصول بتا دیے ہیں کہ آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی میں نے کسر چھوڑی نہیں ہے کہ اب آپ کو سمجھ نہ آئے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی, یا پرسنالٹی کیسے آپ نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے. میں نے ایک ایک چیز آپ کو بتا دی. ایک ایک چیز اب آگے سنگل سنگل کر کے بھی ہم اس کو کھولیں گے, ایکسپلور کریں گے, بٹ وہ انشاءاللہ مارچ میں کریں گے. ٹھیک ہے, اب آج والے میں سے کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. سر میں ایک جی جی, آپ پہلے زرتاشی آپ کر لیں, پھر اندلیب آپ کر لیں. سر جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمیں اپنے نیکیوں کے لیول کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی صحبت اپنا گروپنگ, اپنے کلسٹر اچھا بنانا پڑے گا, تو تبھی ہم لوگ اس چیز میں اچھے ہو جائیں گے نا. لیکن سر اگر آپ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کا اس چیز میں ہے کہ آپ اپنا بیہیویئر, اپنی عادات اچھی بنا رہے ہیں, نیک بنا رہے ہیں, لیکن آپ کو فرینڈز ایسے مل رہے ہیں کہ جو کہ بالکل ہی الٹ وے میں ہے, اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ ان کی عادات انکانشیسلی اڈاپٹ کر رہے ہیں, کرنا نہیں چاہتے ہو رہی ہیں, ہو جاتی ہیں. اور ہو جاتی ہیں سر, ہو جاتی ہیں, نہیں اڈاپٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے, ہو بھی رہی ہیں, اور آپ خود پہ ریگریٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نہیں کرنا چاہتا, یہ مجھ سے کیوں ہو رہی ہیں. سر اس چیز کو کیسے ختم کریں؟ فرینڈز ہم ختم نہیں کر سکتے. اگر ڈائریکٹلی اس طرح لوگوں سے دور کٹ آؤٹ کریں تو سر وہ ایک بری حرکت ہے, بری بات آ جاتی ہے. اور کہتے بھی ہیں کہ نیگیٹو جو تھاٹس اور ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے, لیکن پھر بندہ سے کیسے اس چیز کو کیسے ختم کرے؟ نہیں نہیں نہیں, چھوڑنا نہیں ہے. سارے مسلمان ہماری ذمہ داری ہیں, ہم خود اپنے لیے بھی ذمہ دار ہیں, تمام اپنے آس پاس والوں کے لیے بھی ذمہ دار ہیں کہ آپ نے خود بھی ٹھیک ہونا ہے, اپنے سارے ساتھ والوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. لیکن جو ارلی فیز ہے نا, کہ آپ ابھی سفر پہ ہیں خود ٹھیک ہونے کے. یار کرنٹلی میوٹ کر لیں, کیوں درمیان میں سے ڈسٹرب نہیں کرتے. آصف آپ کا مائک اوپن تھا. تو ابھی آپ خود یعنی سفر پہ, آپ خود چینج ہونا چاہ رہے ہیں, اور اس دوران تو آپ کو کٹ آف ہونا پڑے گا, اس دوران آپ کو اپنی غار ہرا میں جانا پڑے گا. آپ جب ٹرین ہو چکے ہیں, آپ کو لگے کہ اب میں اتنا پاورفل کیریزما رکھتا ہوں کہ میں انفلوئنس کروں گا اپنے دوستوں کو, تو پھر آپ اپنے دوستوں میں آئیں. دوستوں کے ساتھ کٹ آف نہ کریں, مطلب یہ نہیں کہ ان کو بلانا چھوڑ دیں, ان کو یہ کرنا, لیکن ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نا, ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, ان کے دکھ سکھ میں کام آئیں. یہ دوستی ہوتی ہے نا, ان کے دکھ سکھ میں کام آئیں. دوستی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو باقی جو اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے, یہ دوستی نہیں ہوتی. تو دوستی, جتنی بھی دوستی ہیں وہ اللہ کے لیے رکھنی چاہیے, وہی اصل دوستیاں ہوتی ہیں. تو جب آپ اس فیز میں ہیں نا کہ آپ خود ابھی ٹھیک ہو رہے ہیں
اور آپ کے دوست ٹھیک نہیں ہو رہے، مطلب یہ کہ وہ اس جرنی میں نہیں ہے جس جرنی میں آپ ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس ٹائم آپ کو تنہائی میں جانا پڑے گا، اکیلے جانا پڑے گا، اکیلے رہنا پڑے گا. جب آپ نکل جائیں اس چیز سے اور آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ ایک مائل سٹون اچیو کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اتنا پاورفل ہو جائیں اپنے بار بار پریکٹس سے کہ اب آپ کو لگے کہ اب نہیں یہ میری عادت ٹوٹے گی، چاہے پوری دنیا میرے اوپر پریشر ڈال دے کہ یہ گناہ کرو، یا یہ پوری دنیا بھی گناہ کا گھر بن جائے، تو میں گناہ میں نہیں پڑوں گا. یہ جب اتنی پاور آپ میں آ جائے پھر آپ آئیں اس میں. اور یہ ہوتا ہے پاورفل مومن کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے. کمزور مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں جاتا برائی میں. طاقتور مومن ہوتا ہے کہ وہ برائی میں جا کے برائی کو ٹھیک کرتا ہے. تو یعنی دو اس میں درجات آ گئے نا. سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ کو پاورفل بنائیں، اپنے انفلوئنس کو، اپنے کیرزما کو. اکیلے رہ کے ہی ہوگا وہ، صبر کر کے، تکلیفیں کاٹ کے، اور ایک کاٹ کاٹ کے آئے گا آپ میں وہ کیرزما. اور جب آپ میں وہ ہو جائے پھر آپ اپنے دوستوں کو بھی ٹھیک کریں. سر ایک اور بات سر، اگر آپ نے جیسے ابھی بتایا آپ اس وے میں آپ کو اکیلے ہونا پڑے گا، سر ویسے ہی میں نے اپنی پرسنلی بات کی تھی ابھی بھی. اور سر یہ جو تنہائی والا فیز ہوتا ہے نا، یہ واقعی میں فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن سر اگر آپ اپنے ایک اچھی وے میں کوئی بھی موومنٹ کریں، کچھ بھی کریں اچھا، تو سر ہماری سوسائٹی ایسی کیوں بن گئی ہے کہ بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو کرتے کہ بھی تم نے ایسا کام کیا، واہ، مطلب ایک طنز تاری جو ہے وہ کیوں چل رہی ہے سر؟ مطلب اب بندہ پھر ایسے کرتا ہے کہ پتہ نہیں شاید میں نے کوئی گناہ کر لیا کہ لوگ ایسے بہیو کر رہے ہیں. یہ تو اچھا سر وہ والی بات، سوچو کھا کے بلی حج کو چلی، وہ والے بہیو کرتے ہیں اس وے میں کہ اچھا یہ انسان اچھا بہیو کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. ہماری سوسائٹی ویسے بن گئی ہے، فرینڈس اور فرینڈس باقی سب بھی ایسے ہی. بندہ کیسے اس چیز کو فیس کرے نا، سمجھ نہیں آتا کبھی کبھار بھی. ہاں تو اس پہ ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سن رہا ہے جو وہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ بڑی خوبصورتی سے ان سے علیحدگی اختیار کریں ایک اچھے وے میں. اور آپ ان پر دھیان نہ دیں کہ یہ جو کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں ان کی وجہ سے جو تمہارا سینہ تنگ ہو رہا ہے نا، ہم جانتے ہیں، بٹ ان کو کہنے دو، ان کو کرنے دو، آپ اپنا رستہ نہ چھوڑیں. مطلب اب سارے ایک ہی جرنی پہ تھوڑی ہیں. مطلب اگر آپ نیکی کے راستے پہ آ گئے ہیں تو سارے تھوڑی آ جائیں گے، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے تو اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے جیسی ان کی پرسنالٹی ہے، جیسی ان کی نیچر بنی ہوئی ہے، جس طرح کی ان کی وہ ابھی کیمسٹری ساری وہی سمجھائی نا آپ کو کہ کس کس طرح سے وہ بنتی ہیں چیزیں، کریکٹرسٹک، وہ 4 کیٹیگریز. تو وہ تو جس کیٹیگری میں انہوں نے تو اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. وہ تو طبیعت کا حصہ بن گئی ہے، وہ تو ایسے جیسے نشہ ہوتا ہے وہ نہیں چھوٹ سکتا. تو آپ کا چھوٹ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساروں کا چھوٹ جائے گا. تو سب نے تو ویسے ایکٹ کرنا ہے جیسے وہ ہیں. تو آپ کا یہ کام ہے ایز اے مسلم کہ آپ ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، خوبصورتی سے ان سے علیحدہ رہیں، اور ان کے دکھ سکھ میں کام آئیں. بٹ ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیں. یہ اتنا بڑا دل تو کرنا پڑے گا. جی جی سر، شکریہ. اندلیب آپ. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا، آپ نے کہا کہ اپنی عادتوں کو چینج کرنے کے لیے یہ جو بھی آپ کا فیز چل رہا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک مینٹور کی ضرورت ہے، مطلب جس کے ساتھ آپ اپنی بات شیئر کر سکیں، ٹرسٹ کر سکیں. تو سر میرا یہ کوشچن ہے، مطلب جو آج کا دور چل رہا ہے، آج کی جو سوسائٹی ہے ہماری، اس میں مطلب میں کہتی ہوں کہ موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں، ہماری فیملی، ہمارے فرینڈ یا اوور آل جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہماری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے، مطلب لائک جو آپ سوچتے ہیں وہ غلط ہے. تو مطلب ہم کیسے یقین کریں کہ ہم اپنی کوئی بھی بات، اپنی کوئی بھی عادت
ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ہمیں پازیٹیولی، وہ ہمیں جج نہیں کرے گا، یا وہ ہماری اس بات کو پازیٹیو وے میں لے کر وہ ہمیں اس چیز کو چھڑانے میں ہماری مدد کرے گا، ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا کہ لوگ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لوگ اس چیز کو بہت نیگیٹیولی لے کر چلتے ہیں، اور پھر ہم اس چیز کو چھوڑنے کے بجائے ہم اس چیز میں مزید انوالو ہو کر مطلب ایک ہم بہت غلط راستے پہ اپنے آپ کو شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں کیا آپ کا ہے؟ مطلب آپ کا کوشچن یہ ہے کہ ہم ایسا مینٹور کہاں سے ڈھونڈیں؟ جی جی. اگر اس میں یہ ہے کہ اگر تو انسان واقعی میں ہونا چاہے، مطلب اس کے اندر وہ اخلاص ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں کسی بھی شکل میں نا. اور باقی یہ اس میں نے بتایا کہ اس شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود کسی مطلب جس طرح کی وہ چاہتا ہے ویسی کمیونٹی ڈھونڈے اور ان میں ایڈ اپ ہو. اس کے لیے جیسے ہم اپنی شاپنگ کے لیے ڈھونڈتے ہیں نا دکانیں، برانڈز، کہاں پہ سیل لگی ہے تو کہاں سے اچھے ملیں گے، ہر چیز ڈھونڈتے ہیں. ایسے ہی اپنے دین کی خوبصورتی کے لیے بھی لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ ملے، ویسا انوائرمنٹ ڈھونڈنے سے ملتا ہے نا، ایسے تو نہیں ملتا، تو ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے. بہت سارے پاکستان میں ایسی کمیونٹیز، ایسے لوگ ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، اور آپ کو ان کا پھر پارٹ بن جانا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے آپ کو. مطلب جس طرح بھی ہے، مطلب سوشل میڈیا کے تھرو آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں، یا آپ کہ اگر وہ سٹی کے ایریا کے ہیں تو آپ ان کے ساتھ فزیکلی کنیکٹ ہوں. مطلب یہ کہ آپ اپنا ایک سرکل بنائیں، نیٹ ورک بنائیں. تو باقی جو ہے وہ جہاں تک بات رہی کہ آپ کو اگر چاہیے تو آپ کہاں سے لیں، تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، آپ یہ شیورٹی کیے کہ میں آپ کو جج نہیں کروں گا، آپ اپنا ہر چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی میٹنگ میں شاید تھے بھی یا ہوں بھی کہ جو کرتے ہیں اپنے پرابلمز ڈسکس، اینڈ دے نو کہ میں نے ان کو کبھی جج نہیں کیا، جج کے بغیر ہی ان سے ہمیشہ بات کرتا ہوں. تو جج کے بغیر ہی جو چیز، مطلب آپ کو بیسک ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے منٹور کی، کہ وہ آپ کو جج نہ کرے بلکہ ویسے ہی آنسر کرے جو جیسے آپ کو ڈیل کرنا چاہیے ویسے ڈیل کرنا چاہیے. مطلب وہ بجائے اس کے کہ آپ کو غلط کہے یا آپ کو گناہ گار سمجھے، تو ایسا نہیں ہوتا. تھا آپ کو کوئی پرابلم ہو تو سر آپ اصل ڈسکس کر میں سکتے ہیں. ایشو یہی آتا ہے کہ مطلب لائک مطلب بہت ساری ایسی ہماری پرابلمز ہوتی ہیں جو ہم اپنی فیملی میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. بہت سارے ہمارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں، مطلب لائک ہم اپنی فیملی سے کریں تو وہ ہماری سوچ کو یا ہمارے اس پرسپیکٹو کو ویسے انڈرسٹینڈ نہ کر سکے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرے. تو ہم نہیں کر سکتے. بہن بھائیوں سے ہم کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کر سکتے. فرینڈس سے تو ہم بالکل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ مطلب آج کل کے پہلے جیسے نہیں لوگ اس طرح کے ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن واحد ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو وداؤٹ جج کی، جو ہماری پرابلمس کو سمجھے، ہماری جو مینٹل کنڈیشن ہے اس کو سمجھ سکے، اور پھر ہمیں اس چیز کا پراپر ایک حل بتائے کہ یہ چیز اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ غلط ہیں، آپ کہاں غلط ہیں اور کیوں غلط ہے اور کس وجہ سے، ہماری ایک بات کو پوری طرح سمجھ سکے، اس کو سن سکے. تو آئی تھنک سو سائیکالوجسٹ میں کہتی ہوں کہ ہم زیادہ ان چیزوں کو پریفر کریں، کیونکہ سر آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہم سوسائٹی میں ہماری اویئرنیس نہیں ہوتی فیملی میں یا اوور آل اس میں، تو نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ مطلب پاگل ہے تو تبھی جاتے ہیں لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس. لیکن نہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا اگر آپ کو اویئرنیس ہے کہ آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو آپ بہت زیادہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کو اس چیز کا نالج ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سب سے زیادہ جو آپ چیزیں آپ کو ٹریگر کری ہے، آپ کو ان کے لیے سولوشن ڈھونڈنا چاہیے وقتی. جی، اس کے لیے میں نے آپ کو کہا آپ کو کسی قسم کا پرابلم آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر. جی رتابہ، آپ کا کوشچن کیا ہے؟ آپ کی بات سمجھ آ گئی، لیکن اس میں کوشچن کیا ہے؟
مطلب کہ سر ہم لوگ اکثر کسی ایک انسان پر ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن کوئی اور ان کی برائی کر کے ہمارے سامنے چلا جاتا ہے، تو کیا ہم اپنے اس ٹرسٹ کو مینٹین کر کے چلیں اور اس انسان کے اوپر یقین کر کے تھوڑا اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کروائیں یا پھر گیو اپ کر دیں؟ یہ میں اس میں پوچھنا یہ ہوتا چاہتی ہے ہوں. کہ ہم لوگ ہمارے لوگوں کا ایک یہ بھی علم ہے کہ ہم بغیر ریسرچ کیے کسی کو بھی ٹیچر یا بغیر رسپیکٹ مطلب بغیر ریسرچ کیے ہم کسی کو بھی اچھا یا کسی کو بھی برا سمجھ لیتے ہیں. تو کسی کو برا کوئی مطلب ہمیں کوئی کسی کے بارے میں برا کہہ رہا ہے تو ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ اچھا جب کسی بات کو لے کے برا کہہ بھی رہا ہے تو کیا یہ واقعی ایسا ہے، یا کوئی کسی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں تو اس کیوں اچھا سمجھتے ہیں نا، وہ کیوں کا آنسر اگر ہے آپ کے پاس تو موو آن، مطلب آپ اس کو لے کے چلیں. اگر آپ کے پاس اچھے ہونے کا نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعی میں ایک اچھا انسان ہے یا وہ واقعی میں ایک کریڈیبل ٹیچر ہے، تو پھر آپ اس کو کوئٹ کر دیں. تو وہ تو آپ کی ریسرچ پہ ہے. اور ایک بڑا پیارا ایک عالم کا کوٹ بھی ہے کہ مطلب استاد ڈھونڈنے سے مطلب استاد کی شاگردی میں آنے سے پہلے تحقیق کر لیں، لیکن اگر استاد کوئی آپ نے بنا لیا ہے تو پھر اس پہ تحقیق نہ کریں. مطلب اگر ایک استاد آپ کا بن گیا نا تو اب اس پہ تحقیق نہیں کرنی، وہ استاد بنانے سے پہلے تحقیق کریں کہ اچھا یہ اس کا تقوی کیسا ہے، اس کا جو ہے وہ دینی معاملات کیسے ہیں، یہ کیا مطلب اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. تو وہ پہلے ریسرچ کرنی ہوتی ہے، پہلے کمپلیٹ ریسرچ کر کے پھر کسی کو ٹیچر مانیں. ایسے ہی نہیں ہر ایک کو ٹیچر مان لیں. یعنی جو ہمارے یہاں کلچر چلا ہوا کہ یونیورسٹی کے ٹیچر وہ فضول ترین انسان ہو چاہے، تو ٹیچر ایک ہم نے وہ پروفیشن بنا دیا نا. ٹیچر ایسے نہیں ہوتا. ٹیچر کو اس کی جو وہ ریکوائرمنٹس ہیں وہ سیکھیں کہ کون سی چیز ہے جو ٹیچر کو ٹیچر بناتی ہے. وہ سیکھنا پڑے گا نا آپ کو. اگر آپ کو ٹیچر ڈھونڈنا ہے تو پہلے ریسرچ کرنی پڑے گی کہ کون سا ٹیچر اچھا ہوتا ہے، کون سا ٹیچر برا ہوتا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ٹیچر کو ٹیچر بناتی ہیں. ان بیسس پہ پھر آپ کسی کو بھی ٹیچر بنائیں اور ان کے ساتھ یعنی اس کو ایز اے مینٹور لے کے چلیں. یعنی ایک دفعہ بن گیا تو پھر اس کے بعد نہ دھیان دیں کہ دوسرا کیا کہتا ہے یا تیسرا کیا کہتا ہے اس بارے میں. اوکے سر، ٹھیک ہے. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، ویٹ کر رہا تھا کافی دیر سے، سنتے آپ کافی اچھی ہاں جی لگی. ہاں جی اور میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سائیکالوجی کے مطابق جو مختلف چیزوں کو چھوڑنے کے حوالے جیسے نشہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ 90 ڈیز لگتے ہیں آپ کو، وہ مختلف پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا اس کے لیے. پہلے 3 دن آپ اس کو چھوڑیں، اس طرح کرتے 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 وہ نا 90 دن کے بعد وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم سے نکلنا شروع، عادات جو بھی ہے. تو سیم لائک اس کو باقی چیزوں پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ہی معاملہ اگر سائیکالوجی میں ہے تو پھر یہ جو تبلیغی جماعت میں وہ کہتے ہیں جی 4 مہینے لگا کر وہ دین کو سیکھیں اور اس کو لے کے چلے، تو وہ آپ کے نقطہ نگاہ سے کیا وہ کرنا چاہیے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ کسی بھی مثلا جو ہے دین کو سیکھنے کے لیے اور ایک زندگی سے دوسری زندگی میں تبدیلی کے لیے سر، تو یہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا. جی اس میں ہر جو بھی جس لیول کی برائی ہو، جس لیول کی وہ چیز ہو، اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے نماز کے بارے میں بھی اگر 40 دن آپ نے نماز پڑھ لی ریگولر تو وہ پھر آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہے، وہ اکارڈنگ ٹو سیویرٹی آف ڈیزیز ہوتا ہے کہ اچھا کتنی سیویئر اس کو وہ ڈیزیز ہے، وہ پرابلم ہے، اس کے مطابق پھر اس کا جو ہے نا وہ پلان ریڈی کیا جاتا ہے کہ اس کو اتنے سیشنز کی یا اتنے اس کو جو ہے نا وہ دن لگیں گے اس چیز سے نکلنے میں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اور جو دوسری بات آپ کی
وہ آپ کا میں سوال کلیئر نہیں سمجھا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا تبلیغی جماعت میں ٹائم لگانا چاہیے یا نہیں، یا آپ کیا ایگزیکٹلی پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی جی سر، میں اسی کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا تھا. جس طرح وہ بتاتے ہیں نا بھائی 90 ڈیز آپ کے وہ لگتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ایک عادت آپ میں مطلب سگریٹ پیتے ہیں جس طرح آپ، یا کوئی اور آپ کو ایسی ایڈکشن ہے، بری عادت ہے، تو وہ آپ ایک ہفتہ پہلے اس کو چھوڑیں، پھر وہ کرتے کرتے پھر مہینے پہ جائیں، پھر اس طرح 60 دن پورے کریں بھائی. ایک وہ چھوٹے چھوٹے پلان کرتے ہوئے آپ، تاکہ آپ کو یکدم 90 ڈیز والا وہ ذہنی دباؤ نہ پڑے، اور آپ 90 ڈے آپ یہ سوچیں کہ 90 ڈیز تو بڑے دور پڑے ہیں، تو وہ آپ چھوڑ جائیں، وہ بیچ میں ہی آپ کا نا وہ رہ جائے. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے پلان کرتے ہوئے آپ 90 ڈیز پورے کر، 90 ڈیز کے بعد وہ آپ کی جو ہے نا وہ جو برائی ہوتی ہے وہ آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میں دوسرا سوال اس میں ایڈ کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم 4 مہینے جو یہ تبلیغی جماعت میں لگاتے ہیں تو دین سیکھنے کے لیے، تو اگر اس سائڈ پہ ہم وہ کر لیں تو وہ کیا برائی سے ہم بچ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا گائیڈ لائن چاہیے تھی. نہیں، اس میں یہ ڈپینڈ کرے گا کہ تبلیغی جماعت کس طرح کی ٹریننگ دیتی ہے. اس میں آپ کو ریسرچ چاہیے ہوگی کہ کیا جو پہلے سے تبلیغی جماعت کے ٹرینڈ لوگ ہیں کیا وہ واقعی دیندار ہیں، یا وہ صرف اپنے انفرادی لیول پہ مذہب کی جو ایک رسمی دین ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، یا وہ واقعی دین کو پریکٹس کر رہے ہیں ایز اے کمیونٹی میں. تو وہ آپ کی ریسرچ اس پہ آپ کو کرنی پڑے گی نا، کہ جس بھی جماعت کیا کہتے ہیں، جس بھی تبلیغی جماعت میں جانا ہے تو اس کے پہلے سے جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان کو تو دیکھیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اگر وہ واقعی بڑی دیندار اور بڑی اچھی اور بڑے ایک رول ماڈل، ایک ایگزیمپلری لائف گزار رہے ہوں تو بالکل جانا چاہیے. اگر ان کا بھی حال وہی برا ہو کہ وہ بھی ایسے ہی 2 نمبریاں کرتے ہوں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوں، وہ بھی قسمیں کھا کے مال بیچتے ہوں، وہ بھی جو ہے وہ مکاری کرتے ہوں، وہ بھی جو ہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہتا ہو بغیر کسی سٹرانگ دلیل کے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو خود ان کو بیچاروں کو تبلیغ کی، پہلے تبلیغی جماعت والوں کو پھر ضرورت ہوگی جو بھی تبلیغی جماعت ہے، تو اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی. میں تو یعنی ایسی جماعت میں ضرور جائیں کہ جو سیرت سکھائے آپ کو، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی جماعت میں نہ جائیں کہ جو کسی ایک خاص فرقے کی ہو، کہ اگر بریلویوں میں جائیں گے تو وہ آپ کو دیوبندیوں سے نفرت سکھائیں گے، اور دیوبندیوں میں جائیں گے تو وہ آپ کو بریلویوں سے جو ہے وہ نفرت سکھائیں گے. ان کی آپ لیڈرشپ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، مطلب ان کی ریسرچ کا طریقہ بتا رہا ہوں نا، کہ جس بھی تبلیغی جماعت میں جانا ہے ان کے جو لیڈرز ہیں یا ان کے جو ٹاپ نیمز ہیں ان کی زندگیاں کیسے گزار رہی ہیں. تو ان کی زندگی میں اگر یہی ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانے میں، الزام لگانے میں، اور یہ آپس کی لڑائیوں میں، حسد میں اور اس میں گزر رہی ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے انہیں تو خود بیچارے وہ ذہنی مریض ہیں یا دل کے بیمار ہیں، ان کو تو خود ضرورت ہے. تو وہ تو آپ کی ریسرچ پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کتنی اچھی ریسرچ کر کے آپ کسی تبلیغی جماعت میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ریسرچ کریں، جس میں بھی جانا اس سے پہلے ریسرچ کریں. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹھیک ریسرچ ہے جزاک کر کے جائیں. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. جی، اور کوئی سوال؟ چلیں صحیح ہے جی. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک کا ٹائم ہے، جن کے جو لیکچر رہتے ہوئے وہ کر لیں کمپلیٹ. اس کے بعد ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوگا چھوٹا سا نیکسٹ ویک، اور اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹس ایشو کر دیے جائیں گے اس کے. اور اس کے بعد انشاءاللہ مارچ میں نا ہم اس کا آگے سیکنڈ جو پارٹ ہے وہ سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم ایک برائی کو کہ اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اچھا اس برائی کو کتنے دن لگتے ہیں ٹھیک ہونے میں، اور کیا کیا سٹیپس ہیں اس سے نکلنے میں. وہ سارے ایک ایک کر کے ہم ایک ایک برائی کو ڈسکس کریں گے، اور ایک ایک اچھائی کو ڈسکس کریں گے. ایک اچھائی کو اڈاپٹ کرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، کتنا
اور کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو بہرحال یہ ابھی فرسٹ پارٹ میں تو جسٹ اصول سکھانے تھے، بیسکس بنانی تھی، وہ الحمدللہ میں نے بہت ڈیٹیل میں کروائی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. اور انشاءاللہ پھر باقی کسی اور کورس میں یا آپ کے شہر میں کبھی آیا، جس بھی شہر سے ہیں، تو ملاقات ہوتی رہے گی. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مثبت تبدیلی لائے تو مطلب دعا ضرور کر دیجیے گا میرے لیے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے قیامت تک کے لیے. کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی خیر میری وجہ سے، میری کسی بات کی وجہ سے ایڈ ہوگی، تو میرے لیے تو نجات ہے وہ، اور ہمیشہ کا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر کا عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سے خیر کے کام لے، ہم سے کسی شر کے کام میں جو ہے وہ ہم نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب کو نیک بنائے، سب کو اچھا بنائے، سب کو باعمل مسلمان بنائے. آمین. اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.